شادی کا حال جگمگا رہا تھا۔ رنگین بلبوں کی روشنی میں سنہری جھاڑ فانوس دھمک رہے تھے اور مہندی کی مہک میں بسی ہوئی شام جیسے کسی خواب کی تصویر ہو۔ سب ہنس رہے تھے، گانے چل رہے تھے، مگر زویا کا دل بھاری تھا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی، مگر اس کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، امی کی صبح والی سرگوشی۔ بیٹا، میں جانتی ہوں یہ دن تمہارے لیے مشکل ہیں، مگر ہمارے ہاں تاریخ بدلنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ رسم بڑی ہے، اللہ آسان کرے گا۔ زویا کے چہرے پر مسکراہٹ کا نقاب تھا، مگر اس کے پیٹ میں درد کی ہلکی لہر بار بار چڑھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اسے آرام کی ضرورت ہے، لیکن سب کی نظریں اس پر تھیں۔ رات کا وقت آیا تو رخصتی کی رسم ہوئی۔ ماں باپ کے گلے لگتی ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اندر ایک اور کرب چھپا تھا جسے کوئی نہ سمجھ سکا۔ دلہن کی گاڑی سسرال کی طرف روانہ ہوئی۔ سسرال میں سب نے خوش دلی سے استقبال کیا۔ ساس نے ماتھے پر بوسہ دیا، نندیں ہنستے ہوئے کمرے تک لے گئیں۔ سب کچھ جیسے فلمی انداز میں ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی سب کمرے سے نکلے، مرید اس کا شور دروازہ بند کر کے قریب آیا۔ زویا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مرید، وہ آج میری طبیعت۔ مرید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ زویا نے نظریں چکائیں۔ میرے وہ دن ہیں۔ مرید کا چہرہ پل بھر کو بجھ گیا، پھر اس نے زبردستی مسکرا کر کہا، اچھا کوئی بات نہیں، آرام کرو۔ مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ زویا کو محسوس ہوئی۔ اگلے دن ناشتہ کرتے وقت ساس نے سرسری سا جملہ کہا، شادی کا پہلا ہفتہ یادگار ہونا چاہیے، لیکن تم تو بس کمرے میں ہی پڑی ہو۔ زویا کا دل چیر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اشارہ کس طرف ہے۔ نند نے ہنستے ہوئے کہا، امی شاید بھابھی شرما رہی ہیں۔ زویا نے خاموش رہنا بہتر سمجھا، مگر اندر کہیں ایک تلخی جنم لے رہی تھی۔ چوتھے دن مرید نے کھل کر کہا، زویا، تم جانتی ہو میں اس دن کا کتنے سالوں سے انتظار کر رہا تھا، مگر تم… زویا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ تو قدرت کا معاملہ ہے۔ مرید نے آہ بھری، ہو سکتا ہے، مگر میری ماں کو یہ بات سمجھانا آسان نہیں ہوگا۔ پانچویں دن شام کو ساس نے اسے باورچی خانے میں بلایا۔ دیکھو بیٹی، شادی کا مزہ تو پہلے ہفتے میں ہی ہوتا ہے۔ عورت اگر شوہر کا دل نہ جیتے تو بعد میں رشتہ پھیکا ہو جاتا ہے۔ تمہاری ماں نے کیوں نہ سوچا کہ یہ وقت ٹھیک ہے یا نہیں؟ زویا نے کانپتے لہجے میں کہا، امی جی، یہ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ ساس نے سرد لہجے میں کہا، اختیار میں نہ صحیح، مگر عقل سے کام لیا جا سکتا تھا۔ اس جملے نے زویا کی روح کو زخمی کر دیا۔ ہفتہ گزر گیا، زویا کی طبیعت بحال ہوئی، مگر مرید کا رویہ پہلے جیسا نہ رہا۔ وہ بات تو کرتا، مگر کہیں نہ کہیں ایک خفگی چھپی رہتی۔ ایک دن زویا نے اسے ہنستے کھیلتے فون پر کسی لڑکی سے بات کرتے سنا۔ جب اس نے پوچھا تو مرید نے کہا، یہ بس ایک دوست ہے، شادی سے پہلے کی جان پہچان، تم فکر نہ کرو۔ مگر زویا کو لگا کہ اس کے دل میں کسی اور کے لیے جگہ ہے۔ مہینے گزرتے گئے، مرید اور زویا کا رشتہ کاغذی سا بن گیا۔ جسمانی قربت تو آئی، مگر جذباتی فاصلہ کم نہ ہوا۔ زویا بار بار سوچتی کہ شاید اگر اس کی رخصتی کسی اور دن ہوتی تو سب ٹھیک ہوتا۔ ساس بھی اکثر طنز کر دیتی، شادی کے شروع میں ہی نحوست ڈالتی، اب کیا کرے گی؟ ایک دن زویا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ہسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر سب کے چہرے بدل گئے، مگر زویا کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ شاید یہ بچہ ہمارے رشتے کی کڑواہٹ مٹا دے۔ حمل کے دوران مرید کا رویہ نرم ہونے لگا۔ وہ زویا کے لیے پھل لاتا، دوائیں دیتا اور رات کو اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا۔ زویا نے محسوس کیا کہ وہ آہستہ آہستہ
دوبارہ اس کے قریب آ رہا ہے۔ ایک رات مرید نے کہا، زویا، تم جانتی ہو اس دن میں کتنا مایوس ہوا تھا۔ مجھے لگا شاید تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ زویا نے نم آنکھوں سے جواب دیا، میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر اس وقت میرا جسم میرے اختیار میں نہیں تھا۔ مرید نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اب سمجھ گیا ہوں۔ 9 مہینے بعد بیٹی پیدا ہوئی۔ جب مرید نے پہلی بار بچی کو گود میں لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سانس بھی نرم پڑ گئی۔ زویا نے بیٹی کو سینے سے لگا کر سوچا، کاش لوگ رسم سے زیادہ عورت کی حالت کو سمجھتے، کاش ہر زویا کو اپنے دنوں میں یہ قرب نہ سہنا پڑے۔ یہ کہانی اس حقیقت کا عکس تھی کہ معاشرے کی بیجا رسومات اور لا علمی کیسے 2 دلوں کے بیچ فاصلے پیدا کر سکتی ہیں، اور کیسے ایک ننھی جان کا آنا ان فاصلوں کو مٹا سکتا ہے۔